الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا محبوب رب العالمين يا خاتم النبيين جیتے آئی مرنے نہ ہوئے پیس فقیران گئے جے کوئی ستے تم پکارو تو
ان کی رحمت کو تھوڑی قسمت ابھی کھری ہوگی، وہ گھڑی بھی ہنسی گھڑی ہوگی جب مدینے میں حاضری ہوگی۔ خود خدا نے کیا ہے یہ وعدہ، خود خدا نے کیا ہے یہ وعدہ، امت مصطفیٰ بری ہوگی، وہ گھڑی بھی ہنسی گھڑی ہوگی جب مدینے میں حاضری ہوگی۔ تم سراپا درود بن جاؤ، پھر زیارت حضور کی ہوگی۔ تم سراپا درود بن جاؤ، پھر زیارت حضور کی ہوگی۔ مجھ خطاکار کا بھرم رکھنا، مجھ خطاکار کا بھرم رکھنا، آپ کی بندہ پروری ہوگی، وہ گھڑی بھی ہنسی گھڑی ہوگی جب مدینے میں حاضری ہوگی۔ سبھی محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعہ مبارک ذیقعدہ کا تیسرا جمعہ ہے۔ ذیقعدہ کی آج 20 تاریخ ہے۔ ذیقعدہ اسلامی مہینوں میں اس کا 11واں نمبر ہے۔ 12واں مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہوگا، حج کا مہینہ ہوگا، لیکن یہ تینوں مہینے حج کے گنے جاتے ہیں۔ شوال بھی، ذیقعدہ بھی، ذی الحج بھی۔ اصل فریضہ تو ذی الحج میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ دور دراز سے اب تو اتنی فاسٹ سواریاں آ گئی ہیں کہ جلدی بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس وقت بڑے دور دراز سے جو سفر کرنے والے ہوتے تھے، مہینہ مہینہ 2 مہینے لگ جاتے تھے بیت اللہ شریف میں پہنچتے۔ پھر یا اونٹ کی سواری ہوتی تھی، یا گھوڑا جو ہے بہت کم ہوتا تھا، خچر کی ہوتی تھی یا گدھے کی ہوتی تھی، ان پر وہ سفر کرتے تھے، جنگل وغیرہ سے ہو کر بیت اللہ اس گھر کی طرف پہنچتے تھے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی حج کی فضیلت ہے، کیونکہ حاجی لوگ بیت اللہ شریف کی جا رہے ہیں حج کے لیے، حج کا شروع ہو چکا ہے، پروازیں جا رہی ہیں روزانہ، جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تقریباً 5-6 ذی الحج تک یہ جو ہے نا سفر حاجی لوگ کرتے ہی رہیں گے، پہنچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حج کے متعلق ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حِجُّ الْبَيْتِ کہ اس گھر کا حج
فرض کیا گیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو اس حد تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، جو اس حد تک پہنچ سکتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ ومن کفر، اس چل کر جا سکے، سواریوں پر جا سکے، جیسے بھی جا سکے، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت رکھتا ہے، اسے طاقت ہے اس گھر تک پہنچنے کی، اس پر حج جو ہے فرض ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے اس سے انکار کیا، ومن کفر جو انکار کرتا ہے، فإن اللہ، بس اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ عن العالمین، تمام جہانوں سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ جو اس گھر کے حج کا انکار کرتا ہے، منکر بن جاتا ہے، کفر کرتا ہے، یعنی کفر سے مراد انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، ذرا غور کریں کہ حج کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی، یا تو اس کے پاس اپنی سواری ہو اس پر جا سکے، یا سواری کا کرایہ ہو اس سواری پہ سفر کر کے پہنچ سکے، سامان بھی اس کا ہو، یا اتنا ہے کھانے پینے کا بھی اس کے پاس سامان ہو وہاں تک پہنچنے کا، اور اس کے لیے کافی ہو کہ جتنے دن اس نے رہنا ہے، جتنے دن وہاں پر گزارنے میں اپنے کھانے پینے کا سامان بھی اس کے پاس موجود ہو۔ اور ضروری ہے، دوسری یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل عیال کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ان کے پاس اتنا خرچ بھی ہو کہ جتنے دن وہ لوٹ کر نہیں آتا وہ بھی اپنے اہل عیال کے لیے اتنا خرچ چھوڑ کر جائے، ان کے لیے بھی کافی ہو، راہ میں بھی امن ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، تندرست ہو، صحت و توانائی بھی ہو، اس پر حج کر سکے، اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بات دیا ہے، اس بات کو اپنے لیے جو جا رہا ہے، کرایہ بھی، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، اپنا رہنے سہنے کا وہاں پر خرچ بھی موجود ہے، پیچھے جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ان بچوں کا بھی خرچ پورا ہو، اہل و عیال جو ہے کسی سے مانگتے نہ پھرے، ان کے لیے بھی اخراجات پورے ہوں، تو اس پر حج جو ہے نا فرض ہے، ضروری ہے۔ حج کی فضیلت کے متعلق عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فحش کلام اور گناہ نہیں کیا، جب لوٹے گا تو اس دن کی طرح ہوگا جس میں اس نے کوئی ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہوگا، ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے حج جو ہے نہ فرض ہے۔ اور وہ حج جس وقت وہ کر کے آ رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا، فحش کلام اور گناہ بھی نہ کیا، جب لوٹے گا تو اس دن کی طرح ہوگا جس میں اس نے ماں سے جس کی ماں نے اسے ابھی ابھی جنا ہو، یعنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، تو پھر جو ہے ایسے کیا ہے، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا اور صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اما علمت یا عمر ان الاسلام لحجم ما كان قبله وان الهجرة تحكم ما كان قبلها وان
ارشاد فرمائے اے عمر کیا تو اس چیز کو نہیں جانتا کہ جو اسلام میں آ جاتا ہے کہ اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اسلام اس کے پہلے گناہ جو ہے نا معاف کر دیتا ہے۔ بے شک ہجرت پہلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، جس وقت بندہ نے ہجرت کی اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے، جو اسلام لایا اس کے کفر کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اسلام میں کوئی داخل ہوا پھر وہ داخل ہونے پر جو ہے نا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بے شک حج سابقہ گناہوں کو بھی گرا دیتا ہے۔ حج بھی سابقہ اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں، تمام کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو حج ہوتا ہے وہ حج پچھلے گناہوں کو، جس طرح ہجرت کرنے پر پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح اسلام لانے پر کفر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح حج کرنے پر جو پیچھے اس کے گناہ جو اس سے سرزد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کروا دیتا ہے۔ اسی طرح حج کے فضائل میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج یغسل ذنوب کما یغسل کما لباس دارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا حج گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ حج گناہوں کو ایسے دھوتا ہے کہ حج جو ہے نا گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، جسم سے ایسے گناہوں کو اتار دیتا ہے جس طرح حج جو ہے گناہوں کو اتارتا ہے، اس طرح پانی سے جو ہے نا میل اتر جاتا ہے، پانی کے ساتھ جو ہے نا کسی چیز کو دھونے سے میل اتر جاتا ہے، اسی طرح وہ حج کرنے سے جو ہے نا بندے کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا لقیت الحج فسلم علیہ وصافحہ وقرہ وان یستغفر اللہ وان یستغفر لك قبل ان يدخل بیتہ فإن مغفورا له۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تو حاجی سے ملاقات کرے، جب تو حاجی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام دے، اس سے مصافحہ کر، سلام بھی دے، اس کے ساتھ مصافحہ بھی کر، مل بھی صحیح، اور اسے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تیرے لیے استغفار کرے، کیونکہ اس پہ گھر کے ہونے سے پہلے وہ اس سے دعا کروا دو، جس وقت وہ دعا کرے گا کیونکہ وہ خود بخشا ہوا ہے، کسی اور کے لیے بھی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ کسی اور کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور کے لیے بھی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حاجی سے اسی لیے ہم بعض اوقات کسی دوست احباب کے ہاں جو ہے ہم جاتے ہیں ملنے کے لیے، اسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کر دو، کیونکہ وہ ایسے ہو کر آتا ہے جیسے جو ہے نا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، ایسے ہوتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری پائیں دوسری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لہما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بندہ ایک عمرہ کرتا ہے، اس کے درمیان کتنا وقفہ آتا ہے، دوسرے عمرے تک جو ہے نا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی اس سے گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حج مقبول کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ جس وقت بندہ حج کرتا ہے اس حج مبرور کی جو حج مقبول ہوتا ہے اس کی سزا صرف اور صرف جنت ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ بندہ جس وقت حج کر کے وہاں سے نکلتا ہے حج والے دن وہ ایسے پاک و صاف
بزرگ ہیں، وہ بزرگ کا فرمان، انہوں نے حج کیا، حج کرنے کے بعد حج اصل جو مقام ہے وہ عرفات کا حج ہے، عرفات میں وقوف عرفہ کو حج کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحج والے دن اس میں وقف کرنا، وہاں پر ٹھہرنا جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے حج جو ہے ہوتا ہے، اس کے لیے وہی حج والا دن ہوتا ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد جو ہے نا کچھ بزرگ کیا فرماتے ہیں، کچھ بزرگ، ایک بزرگ جو ہے نا چلا گیا، جس وقت عرفات سے آگے جو ہے نا مزدلفہ کے مقام پر جاتے ہیں، شام کے وقت وہاں سے نکلتے ہیں، صبح کے وقت وہاں پر داخل ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، وہاں سے پھر جو ہے نا جس وقت شام کے وقت وہاں سے جاتے ہیں مزدلفہ کے مقام پر، رات وہاں پر، مغرب اور عشاء وہاں پر اکٹھی، ظہر اور عصر عرفات میں اکٹھی، مغرب اور عشاء وہاں پر اکٹھی۔ جس وقت وہاں پر پہنچتے ہیں مغرب اور عشاء چاہے جو وقت بھی ہو چکا ہو، وہاں پر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ جس وقت وہ چلا گیا حج والے مقام سے ہو کر، عرفات سے ہو کر مزدلفہ پہنچا، اسے پتہ چلا کہ میرا کچھ سامان رہ گیا ہے، عرفات کے میدان میں میرا سامان رہ گیا ہے۔ وہ سامان لینے کے لیے واپس آیا، عرفات کے میدان میں جس وقت آیا اس نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے نا بدروں اور سوروں کی بہتات تھی، بدروں اور سوروں کی بہتات تھی، اتنے زیادہ تھے وہاں پر۔ پھر جو ہے جس وقت پوچھنے پر پتہ چلا کہ خوف زدہ ہو گیا، اکیلا تھا وہاں پر، بدروں کو دیکھا اور سوروں کو دیکھا، خوف زدہ ہوا۔ ایک بدر اس سے مخاطب ہوا، اے بزرگ، اے فلاں، ہم تمہارے جو ہے نا وہ گناہ ہیں جو تم یہاں چھوڑ کر چلے گئے ہو، اور پاک و صاف ہو کر جو ہے نا تم اگلے مقام پر چلے گئے ہو۔ بدر اور سور کیا کہہ رہے تھے، ہم تمہارے، ہم ان لوگوں کے جو حج کرنے کے لیے آئے تھے ان کے گناہ ہیں، وہ گناہوں کو یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں، اور تم جو ہے نا وہاں سے پاک و صاف ہو کر گئے ہو۔ وہ بدر اور سور جو ہے بندے کے گناہ میں جو وہاں پر رہتے تھے۔ اس لیے جس وقت جو ہے نا حاجی لوگ حج کرنے کے لیے، یہ حج جو ہے بہت زیادہ، اسی طرح ابن الوقوف حج جو ہے نا ایک مالک کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس رضا کے لیے رہنے دیا جائے۔ ابن الوقوف کے بارے میں آتا ہے اس نے 50 حج کیے، 50 حج کرنے کے بعد جو ہے اقامے میں 51 حج جو ہے کرنے کے لیے چلا گیا، عرفات کے میدان میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے، یا الہی ان لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کسی کا حج قبول نہیں ہوا تو میں اپنا حج جو ہے اس کو دیتا ہوں۔ ابن الموقوف کیا 50 کر چکے تھے، 51 حج تھا، اور کیا کہہ رہا تھا مالک کی بارگاہ میں، یا الہی میرا یہ جو حج ہے جس کا جزا جو ہے، جس شخص کا حج قبول نہیں ہوا اس کا جو ہے نا اسے جو ہے نا میں دیتا ہوں۔ جس وقت جو ہے نا رات کا وقت آیا، جس وقت اس نے یہ کہا اور رات کا وقت آیا، رات کو سویا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ تو دیکھ رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ تو جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو کہتا ہے ابن الوقوف، تو کہتا ہے کہ مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ تو نے جو ہے اپنا حج جو ہے لوگوں کو دے رہا ہے، یہ احسان کر رہا ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب آ رہے ہیں دوسری پڑھنے کے لیے، ان کے لیے مصلی پاک دوسری پڑھیں۔ اے ابن الوقوف، تو خدا پر احسان کر رہا ہے، کس چیز کا احسان کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے میں حج جو ہے خدا کو دیتا ہوں، حالانکہ میں نے حاجیوں کو جو حج کرنے والے ہیں ان تمام حج کرنے والوں کو میں نے بخش دیا ہے، جتنے بھی عرفات کے میدان میں تھے ٹھہرنے والوں کو بخش دیا ہے، بلکہ ان کی سفارش پر جو ہے نا یہ جس شخص کی بھی یہ حاجی لوگ جس کی بھی سفارش کر دیں میں اس کی وہ بھی بخش دوں گا، میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں دیکھو یہ حج بیت اللہ جو ہے نا، یہ حج جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے فرض ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حج ایک مرتبہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا، ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج جو ہے کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ پوچھ رہے
دوسری مرتبہ پھر عرض کی حج ہر سال فرض ہے، خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ پھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن جو اس حد تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس گھر تک پہنچے اور اس گھر تک اخراجات مکمل جو ہے اس کے پاس ہے تو اس گھر کے حج جو ہے نا اس پر فرض ہے اور ضروری ہے وہ اس کا حج کرے۔ حج نہیں کرے گا تو حج اس کا ثابت ہو جائے گا، اور حج جس وقت ثابت ہو جائے گا تو سمجھ لو کہ اس پر جو ہے نا گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، ہر چیز دی۔ اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر حج بدل کروائے، کسی سے حج جو ہے نا کسی غریب مسکین کو حج پر بھیج دے، اپنے اخراجات دے کر جو ہے نا پھر اس کی طرف سے جو ہے نا جس وقت وہ حج کرے گا اسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ بلکہ بیت اللہ شریف کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عرض کرتے ہیں بیت اللہ شریف یا الہی مجھے اجازت دی جائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ بیت اللہ شریف کو اجازت دی گئی، بیت اللہ شریف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے بیت اللہ شریف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں ان شخصوں کے تین شخصوں کا اہتمام نہ کریں، کن تین شخصوں کا؟ ان تین شخصوں کا ان کو میں اپنی جو ہے طرف سے جو ہے بخشواؤں گا۔ کون کون سے؟ بیت اللہ شریف عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ شخص جس نے حج مقبول کیا، مقبول حج کیا، اس کی سفارش بیت اللہ شریف کرے گا، اور دوسرا وہ شخص جو میری طرف آ رہا تھا لیکن کسی وجہ سے نہ پہنچ سکا، کسی وجہ سے پہنچ نہیں سکا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کی بھی میں سفارش کروں گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے زیارت کا شوق جو ہے اس کے دل میں اٹھتا تھا، ہر وقت میرے گھر کی زیارت کے لیے اس کا دل تڑپتا رہتا تھا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے، اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ مجھ تک پہنچ کر جو ہے نا وہ جو ہے نا میری زیارت کر سکے، میرے گھر کا حج کر سکے، عمرہ کر سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین شخصوں کی، ایک وہ شخص جو مقبول حج کرے گا، اور دوسرا وہ شخص جو میرے طرف آ رہا ہوگا اور اس کی بخشش جو ہے نا آ رہا ہوگا، کسی وجہ سے راستے میں اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کی بھی سفارش کروں گا، اور دوسرا وہ شخص جو میرے تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا لیکن شوق اس کے اندر اتنا ہے، اس کے اندر شوق اتنا ہے، وہ پہنچنے کے ہر وقت جو ہے نا سوچتا رہتا ہے، مجھے جو ہے نا جس طرح جو ہے نا اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے لیکن سوچتا رہتا ہے مالک کو کرو فرما، یہ وسائل کو نہیں دیکھا جاتا، کروڑوں والے جو ہے نا پھر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے اپنے گھر میں بلا لیتا۔ کروڑوں کی دنیا ہیں، پیسے ہیں، لیکن وہ ضائع ہو رہے ہیں، اپنے لیے اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن حج نہیں کرتے، حج بند ہو چکا ہے، پیسے بھی اتنے موجود ہیں لیکن اس حد تک حج پہنچ نہیں سکتے، لیکن کیا کر رہے ہیں اپنے لیے جو ہے نا آخرت میں جس وقت جو ہے نا اس رات پر کھڑا کر کے ایک روپے کے بارے میں پوچھا جائے گا تجھے اتنی دولت دی گئی تھی، تو نے دولت کو کہاں خرچ کیا، تجھے جوانی دی گئی تھی، تو نے جوانی کو کہاں خرچ کیا ہے، تجھے جو ہے نا اتنا مال دیا گیا تھا، تجھے جو ہے نا وقت دیا گیا تھا، تو نے وقت کو کہاں پر خرچ کیا، یعنی جتنا جو ہے نا، اس لیے ہمیں آج وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہمیں اس مال میں سے اس گھر تک جو ہے نا پہنچنے کی جو ہے نا پہنچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر کرم فرماتا ہے، کیا کہہ رہا تھا بیت اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بھی سفارش کر دوں گا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر اتنا شوق پیدا ہو چکا ہے۔ جو ہے نا کہ ایک شخص کے بارے میں آتا کہ اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں علماء کا بھی حج ہوتا ہے، جس وقت ایسے لوگوں کا حج ہوتا ہے تو سمجھ لو کسی کا حج گھر میں ہو جاتا ہے، کوئی 13-14 لاکھ بھر کر جو ہے نا وہاں پر پہنچتا ہے بیت اللہ شریف میں، لیکن گھر میں جو حج ہوتا ہے والدین کی زیارت کرنا، یا اس طرح کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں
جن اعمال کے کرنے پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم جو ہے اس عبداللہ بن مبارک بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا راستہ دے دیتے ہیں۔ دوسری پڑھی عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے آپ نے غالباً کچھ سرکھا کیے اپنی زندگی بہت بڑے محدث تھے، لیکن اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ایک مرتبہ تم جا رہے تھے حج کے لیے، لیکن آپ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی حج پر لے کر چلو۔ جس وقت وہ قافلہ جا رہا تھا اس قافلے میں سے کیا آپ نے بھی حج کی تیاری کری، لیکن آپ کچھ سامان وغیرہ خرید رہے تھے، اپنے پاس جمع کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ندی پر نہانے کے لیے چلے گئے، وہاں پر جنگل میں ندی چل رہی تھی، اس پر نہانے کے لیے جس وقت گئے تو کیا ہوا؟ اس وقت ایک گردار وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ اس گردار کے بعد دیکھا کہ ایک پردہ کالا بھولا نظر آ رہا ہے، اس میں سے گوشت کاٹ کر جو ہے بڑے حیران ہوئے، گوشت کاٹ کر لے کر جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایسا ایسا چل پڑے گئے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کہیں جو ہے نا کوئی قصاب ہے، کوئی ہوٹل والے ہیں کہ وہاں پر جا کر گردار جو ہے نا لوگوں کو کھلائیں گے، کا ذہن یہ تھا۔ ان کے پیچھے چل پڑے، پیچھے جاتے جاتے جو ہے ایک بڑے دروازے کے اندر عورت بھی داخل ہو گئی۔ جس وقت داخل ہو گئی تو وہاں پر ان کی بچیوں کی آگے آواز آ رہی تھی، بچیاں پوچھ رہی تھی کہ امی کوئی چیز کھانے کے لیے لائی نہیں یا نہیں لائی، امی کوئی چیز کھانے کے لیے لائی ہے یا نہیں لائی۔ تو اس وقت ان کی والدہ کیا کہنے لگی کہ کہنے لگی کہ میں گردار کا گوشت لے کر آئی ہوں، مجھے اور کچھ نہیں ملا، گردار کا گوشت لے کر آئی ہوں۔ بچیاں پوچھنے لگی کہ گردار تو گردار ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کھانے کے لیے۔ آپ فرمانے لگی والدہ محترمہ کہ میرے نانے کی حدیث ہے کہ جس وقت مرنے کا وقت قریب آ جائے، اگر کوئی ایسا ہو اس وقت جو ہے نا گردار سے بھی پیدا لے گیا۔ باہر کھڑے عبداللہ بن مبارک کی روح نکل گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، جو ہی کھٹکھٹایا تو آپ اندر سے آواز آئی کہ کون؟ جس وقت پوچھنے پر پتا چلا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں، وقت کا محدث ہوں۔ جس وقت اجازت اسی وقت جو ہے نا دروازہ کھولا گیا، اسی وقت جو ہے آپ قدموں کے بل اپنے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئے اور معافی مانگنے لگے کہ میں جو ہے نا میں نے آگے میں جو ہے نا بہت دیر کر دی ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کا خاندان ہے، ان کا والد کا سایہ بچی کا سایہ سر سے اتر چکا تھا۔ کیوں ہی جس وقت جو ہے انہوں نے دیکھا اپنے جتنے بھی دل و دینار تھے تمام کے تمام ان کو دے دیے، جو سامان خریدا تھا حج کے لیے وہ بھی ان کو پیش کر دیا۔ لوگ حج کے لیے چلے گئے اور حج کرنے کے بعد جس وقت واپس آئے تو تمام کو ان کے استقبال کے لیے عبداللہ مبارک جا رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، لیکن استقبال کرتے ہوئے جو ہے نا کہہ رہے ہیں وہ آگے والے جو حج لوگ تھے کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن مبارک فلاں جگہ پر ہماری ملاقات ہوئی، لیکن ہماری تو آپ بات بھی نہیں سن رہے تھے، فلاں جگہ پر آپ کو بلاتے رہے، بات بھی نہیں سن رہے، حتیٰ کہ ایک قافلہ بعد میں آیا وہ کہہ رہا تھا کہ بیت اللہ شریف کا حج بلکہ مدینہ شریف میں آپ نے ہمیں ایک تھیلی بھی پکڑوائی، وہ تھیلی جو ہے نا وہ ہمیں دے کر آپ چلے گئے، ہماری ایک سنی ہی نہیں ہے۔ جس وقت انہوں نے یہ کہا بڑے حیران ہوئے، تو میں تو حج کے لیے
ہے آس پاس کے اپنے غرباء اور مساکین کا بھی خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کیا ہے اور اس بار میں سے جو ہے غرباء اور مساکین کا بھی حصہ ہے. میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت صاحبزادہ سلطان محمد قاسم صاحب. آپ تشریف لائے, بڑی مہربانی, آپ ان کی سیاست میں فرمائیں. نماز کے بعد ملاقات بھی کر دیں. اللہ تعالیٰ